صحابہ کرام کا ایک بڑا طبقہ ہے، انہیں بدری صحابہ کہتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے بعد ان کا درجہ ہے، جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ۔ بخاری اور مسلم میں حضرت علی بن ابی طالب مولا علی مشکل کشا سے حدیث مروی ہے، طویل حدیث ہے، اس کا مختصر لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ پر ظہور فرمایا، ظہور فرما کر یہ فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو عمل کر لو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، یعنی میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اے اللہ ان ہستیوں کے صدقے میں ہم سے بھی راضی ہو جائے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ اے بدر میں شریک رہنے والوں صحابیوں، اے مصطفیٰ کے بدری صحابہ، اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو عمل کر لو، تمہاری مغفرت ہو گئی۔ تو اس کا کوئی یہ معنی نہ لے لے کہ بھائی یہ سب کے لیے اللہ اس کے رسول کی شریعت ہے، بدری صحابہ سے شریعت ہٹا دی گئی کہ تم جو چاہو عمل کر لو، ایسا معنی نہیں۔ کیا معنی؟ تم وہی کرو گے جو ہم چاہتے ہیں، تم وہی کرو گے جو مصطفیٰ چاہتے ہیں، اب تم جو چاہتے ہیں کر لو۔ کیا معنی؟ ہم نے تمہارے ظاہر و باطن کو ایسا بنا دیا ہے، تمہارے اس جنگ بدر میں شریک ہونے کے عمل کی وجہ سے ہم نے ایسا کر دیا تمہارے ظاہر و باطن کو کہ میں اور میرا محبوب جو چاہتا ہے وہی تم چاہو گے، تم جو چاہتے ہو کر لو، یعنی تم وہی چاہو گے، تم وہی فیصلے کرو گے جس سے ہم راضی ہوتے ہیں۔ اگر کچھ خطا ہو تو وہ بھی اجتہادی ہوگی، اگر کچھ خطا ہو تو وہ بھی اجتہادی ہوگی، فسادی انادی نہیں ہوگی۔ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو عمل کر لو۔ آقا نے فرمایا شیطان انسان کے خون کے راستوں میں گھوم رہا ہے، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، کئی صحابہ سے مروی ہے۔ شیطان انسان کے خون کے راستوں میں گھوم رہا ہے، خون جس طرح گھوم رہا ہے اس طرح شیطان بھی گھوم رہا ہے، تو اسی لیے انسان سے شیطانی کام ہوتے رہتے۔ بدری صحابہ سے خدا فرماتا تم جو چاہے کر لو، تو کیا مانا؟ شیطان سے ہم نے تمہیں محفوظ کر دیا، شیطان تمہارے اندر رہے گا، تڑپتا رہے گا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے لیے شیطان کو گھومنے کی جگہ ہے، یہاں قید خانہ ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، معاویہ، ابو سفیان، عمرو بن العاص، عبداللہ بن عمرو بن العاص، عبداللہ بن عمر، حسن و حسین، فاطمہ، یہ سب کون ہیں؟ شیطان ان کے ساتھ ہے، تڑپ رہا ہے، سزا کے طور پر وہاں رکھا ہے، شیطان کا قید خانہ ہے یہ، اسے سزا دینے کے لیے رکھا گیا ہے، ہر لمحہ اسے تکلیف، ان کی ہر ادا سے خدا راضی، شیطان تڑپتا ہے۔ شیطان کے کو دنیا ہی میں عذاب دینے کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ آپ خود بولیے نا، آپ کو ایک جگہ رکھ دیا گیا، نکلنا نہیں، اور وہاں آپ کی مرضی کے خلاف لوگوں کو رکھ دیا گیا، تکلیف ہوگی نا، بہت تکلیف ہوگی۔ تو آپ سوچئے صحابہ کے ساتھ شیطان ہے، ہر لمحہ اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ان کی ہر ادا سے اس کا دل جلتا ہے، ہر ادا سے خدا راضی، رسول راضی۔ خدا فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو عمل کر لو، اے بدریو تم جو چاہو عمل کر لو، قد غفرت لکم۔ یہ وہ صحابہ ہیں بدری کہ بخاری شریف میں روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ ہو رہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر بسجود ہیں، سجدے سے سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ اللہم ان تہلک هذه العصابة لم تعبد، اے اللہ یہ جماعت اگر ہلاک ہو جائے تو تیری عبادت نہیں ہوگی زمین۔ بدری صحابہ وہ ہیں، آقا فرماتے یہ ہلاک ہو جائیں تو تیری عبادت، معلوم ہوا کہ عبادت ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، وہ جماعت ہلاک نہیں ہوئی ہے، یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو تیری عبادت نہیں ہوگی، بخاری کی روایت ہے۔ تو عبادت ہو رہی ہے اللہ کی تو سمجھو ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ہیں، سعید ہیں، بلال ہیں، بدری صحابہ موجود ہیں۔ اب سبحان اللہ آپ بول رہے ہیں، سمجھو
یہ عبادت ہے نا، سبحان اللہ بولنا، سمجھو۔ ان تہلک هذه العصابہ، یہ جماعت ہلاک ہو جائے، ان میرے غلاموں کی جماعت ہلاک ہو جائے، زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی مولا۔ کیا مانا؟ ساری زمین میں جو عبادت ہو رہی ہے وہ بدری صحابہ کا فیضان ہے، اور بدری صحابہ میں مصطفیٰ کا فیضان ہے، بدری صحابہ پر مصطفیٰ کا احسان ہے، اور ہم سارے امتیوں پر بدری صحابہ کا احسان ہے۔ آج ہم سبحان اللہ بول رہے ہیں، الحمدللہ بول رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، جنت کو جانے کا اہتمام و انتظام ہو رہا ہے، تو یہ سب یہ عبادت ہے نا۔ حضور فرماتے یہ جماعت ہلاک ہو جائے تو عبادت نہیں ہوگی، تو عبادت ہو رہی ہے تو جماعت ہلاک نہیں ہوئی ہے، تو معلوم ہوا ساری عبادت کا ذریعہ وہ جماعت ہے جسے بدری صحابہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے صدقے سے دونوں جہاں میں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔